اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کربلا میں نواسہ رسول کا سر مبارک کاٹا گیا تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، زمین سوگوار ہو گئی، سورج کو گرن لگ گیا، آسمان سر ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھر آیا، خانہ کعبہ ہلنے لگا، رسول اللہ کی قبر مبارک سرخ ہو گئی، یزید کا محل ہلنے لگا، فوج یزید ڈر بھی رہی تھی، لیکن دولت کی لالچ میں وہ ان تمام اللہ کے معجزوں کو درگزر کر رہی تھی۔ سر حسین جب نوکے نیزہ پر آیا تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، اللہ کا شکر کرنے لگا۔ امام حسین کٹے ہوئے سر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے چادروں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے خیام کو جلایا جا رہا ہے، وہ اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی مرضی میں راضی ہیں، اور پھر رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی بنا کے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سر حسین کاٹ کے میرے پاس لے کر آؤ اور رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر کے زنجیروں سے جکڑ کے ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح محل تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے دلوں میں میرا دبدبہ قائم رہے۔ تاریخ نے لکھا، رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ بندھے گئے اور یوں یہ قافلہ چلتا رہا۔ ایک جگہ اچانک سے سر حسین رک گیا، لوگوں نے بہت کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آگے بڑھے کہ وہ نیزہ جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک سوار تھا وہ ایک جگہ قائم ہو گیا۔ شمر نے امام سجاد سے پوچھا کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام سجاد نے جب امام حسین کے سر کو دیکھا، سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد، میری سکینہ اونٹ سے نیچے گر گئی ہے، اس کو لے کر آؤ کہ اس کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے۔ تاریخ نے لکھا، جو رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ بندھے گئے تھے، ان میں سے جو بچہ گرتا تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں میں پامال ہو کر شہید ہو جاتا تھا۔ آج بھی ان سادات کی قبریں کوفہ اور شام کے راستوں میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ قافلہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں بارش ہو گئی۔ فوج یزید نے دیکھا کہ آس پاس تو کوئی شہر نہیں ہے، دور ایک جگہ ایک گھر ان کو نظر آیا، قریب گئے اور کہنے لگے، ہم وقت کے حاکم کے فوجی ہیں، ہم ایک رات یہاں آرام کریں گے۔ اس چرچ کے پادری نے جب اس قافلے کو دیکھا کہ بے پردہ بیویاں ہیں اور ایک نورانی چہرے والا قیدی بیویوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور تمام سر نوکے نیزہ پر سوار ہیں، ان سروں پر نظر گماتا ہے، کبھی حر کا سر دیکھے، کبھی قاسم کا سر دیکھے، کبھی علی اکبر کا سر دیکھے۔ جب اس پادری کی نگاہ علی اصغر کے چھوٹے سے سر پر پڑی تو وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا، اے لوگو، یہ تو کچھ ماں کا بچہ ہے، اس نے کیا جرم کیا ہوگا کہ اس کا سر کاٹ کے نیزے پر سوار کیا ہے؟ یزیدی فوج غرور اور تکبر میں کہنے لگی، یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے، اور جو ہمارے بادشاہ یزید کو نہیں مانے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ اتنے میں اس پادری کی نگاہ ایک گھوڑے پر پڑی، اس کی زلفوں سے غازی علمدار عباس کا سر بندھا تھا۔ پادری حیرت سے پوچھنے لگا، اے لوگو، اس مبارک سر کو گھوڑے کی زلفوں سے کیوں باندھا ہے؟ شمر کہنے لگا، یہ باغیوں کے علم بردار عباس کا سر ہے، اس کو نیزے پر سوار کرتے ہیں تو سوار ہی نہیں ہوتا، تبھی اس کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھا ہے۔ بس یوں سر دیکھتے دیکھتے جب اس پادری کی نگاہ سر حسین پر پڑی تو وہ زاروں کتار رونے لگا۔ شمر نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ پادری کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہے۔
کسی پاک خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ شمر کہنے لگا ہاں یہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے۔ وہ پادری حیرت سے پوچھنے لگا کون فاطمہ؟ شمر نے کہا فاطمہ بنت محمد۔ وہ پادری یہ سن کر زمین پر بیٹھ گیا اور چیخ کر کہنے لگا محمد الرسول اللہ۔ شمر نے کہا ہاں۔ وہ پادری حیرت سے پوچھنے لگا اے بدبخت، یہ تو تمہارے رسول کا نواسہ ہے، تم نے انہیں قتل کر دیا۔ آج رات تم لوگ اگر ادھر رہنا چاہتے ہو تو ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ تم چاہو جتنا سونا لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن ایک رات کے لیے اس حسین کا سر مجھے دے دو۔ شمر نے کہا ہاں لے لو، کل صبح ہم اس سر کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ بس سر حسین وہ جیسے ہی پادری اپنے گھر لے کر گیا تو اس چہرے سے ایک نور ابھرنے لگا۔ پادری گھٹنوں پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رو ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کی نابینا بیٹی قریب آ کر کہنے لگی بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس پادری نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اس سر کی زیارت کرو، یہ مقدس سر ہے۔ اس کی نابینا بیٹی کہنے لگی کیسے دیکھوں بابا، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں۔ اس پادری نے اپنی بیٹی سے کہا اس مقدس سر کی زیارت کے لیے تم اللہ سے دعا مانگو، مجھے امید ہے کہ اس سر کے صدقے میں اللہ تمہیں آنکھیں عطا فرما دے گا۔ بس وہ جیسے ہی دستے ادب کو جوڑ کر اللہ سے دعا مانگنے لگی تو امام حسین کے چہرے مبارک سے نور ابھر کر اس نابینا عورت کی آنکھوں میں ٹھہر گیا اور یوں وہ دیکھنے لگی، خوش ہونے لگی۔ وہ بھی گھٹنوں پر گر کر زاروں کی طرح رونے لگی اور اپنے بابا سے کہنے لگی بابا اس سر کے معجزے سے تو میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ان ہستیوں کے سر کو کاٹ کر لے آئے ہیں۔ بس وہ دونوں باپ بیٹی روتے رہے، ساری رات یوں ہی روتے روتے گزر گئی۔ اس پادری نے بہت کوشش کی کہ سر حسین کو ان ظالموں کو واپس نہ کیا جائے، لیکن فوج یزید نے ان پر ظلم کر کے سر کو حاصل کیا اور رسول اللہ کے خاندان کو قید کر کے امام حسین کے سر کے ساتھ شام کی طرف رواں ہو گئے۔ سلام ہو رسول اللہ کے نواسے حسین علیہ السلام پر، سلام ہو ان پاک ہستیوں پر جو کائنات پر حکومت رکھتے ہوئے بھی انسانیت کی بقا کے لیے ہر ظلم سہتے رہے۔